ٹیم سریام کی ہدایات کے مطابق کانسٹیبل کی بیوی نے خفیہ کیمرہ اپنے گھر کے اس کمرے میں نصب کیا جہاں زبردستی آ کر ایس ایچ او اس خاتون کا استحصال کیا کرتا تھا۔ ایک دو روز میں ہی شیطان صفت ایس ایچ او ایک بار پھر اس خاتون سے ملنے آیا۔ اب سب کچھ ٹیم سریام کے خفیہ کیمرے پر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ ایس ایچ او نے اپنے ماتحت کانسٹیبل کی بیوی سے غیر فطری انداز میں جنسی تعلق استوار کرنے کا کہا۔ پہلے تو یہ بیچاری اس رذیل ایس ایچ او کی ہر الٹی سیدھی بات کو مان لیا کرتی تھی، لیکن اس بار ٹیم سریام کے سمجھانے کے مطابق اس نے ایس ایچ او کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ منع کرنے پر اس عورت کو دوبارہ سے ڈرائے دھمکائے اور اپنے پاس موجود اس کی ویڈیوز کا بتا کر اسے بلیک میل کرے، اور یہی باتیں ہم ثبوت کے طور پر ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا۔ خاتون کے منع کرنے پر ایس ایچ او سکھر جاوید میمن دھمکیوں اور بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف خفیہ کیمرے پر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس ملاقات کے 90% مناظر اور گفتگو اتنی غلیظ تھی کہ جسے نشر بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم صرف ان حصوں کو آن ایئر کر رہے ہیں جن سے اس فرعون نما ایس ایچ او کی بلیک میلنگ ثابت کی جا سکے۔ اچھا پتہ نہیں ہماری جو مدانی فوٹو وغیرہ انہوں نے پنے اگلے کیا ہے وہ بھی پایا نہیں علی خان ہمارے ماں باہوں بتانا چاہتے ہیں فوٹو میں ڈیلیٹ کرنا پریشان ہوئی ہیں، یقین کرنا نہیں ضرور ماں شادی کے طرف خبر ماں کم سب کچھ کیا تھی مطلب کیوں نہیں جی کیوں نہ میں وہی کرنا بلا ضروری تو نہ ہی نہیں میں دیتا ہے آج کل کبھی ماں اینا لائی تو ماں کوئی پنجہ میں تغالا ہوا میں تصویر آئے میں ماں کی بدنے سکھر جاوید میمن کے اپنے ہی ماتحت کی بیوی کو بلیک میل کرنے کے ثبوت ریکارڈ ہونے کے بعد ہم اسی لمحے سکھر کے لیے روانہ ہوئے۔ سکھر پہنچتے ہی ہم سب سے پہلے اس خاتون سے ملے جو ایک طویل عرصے سے جہنم سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی، اور اب ٹیم سریام کی شکل میں اسے اس جہنم سے نکلنے کی ایک موہوم سی امید دکھائی دی تھی۔ ایس ایچ او کے جنسی ظلم اور بلیک میلنگ کے ذہنی کرب سے گزرنے کے بعد جب یہ مظلوم خاتون ہم سے ملی تو اپنے ضبط پر قابو نہیں رکھ سکی۔ پچھلے کئی مہینوں کا جنسی استحصال، کئی راتوں کی بے آرامی اور کئی لمحوں میں خودکشی کر لینے تک کے احساس کا سارا دکھ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلا۔ بھائی آپ کا ہی آسرا ہے اور تو کوئی آسرا نہیں ہے، پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں میری، نہ ماں نہ باپ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ذلیل انسان نے میری زندگی اتنی خراب کر دی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جاب کر رہی تھی ادھر بھی جا کے اس نے بولا یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، جہاں پہ جاتی ہوں میری زندگی تباہ کرنے پہ تلا ہوا۔ اپنے بچوں کے لیے کر رہی تھی اور نہیں تو کیا بھائی، میرے شوہر نے لون لیا تھا 10 لاکھ کا، تو ادھر ہماری آدھی تنخواہ جا رہی تھی، مجبوری کی حالت میں میں نے پرائیویٹ جاب کر دی، تو اسی وجہ سے اس کو پتا چلا یہ وہاں پر بھی آ گیا، اور وہاں پر بھی آ کے سب کو ایسا ہی بول رہا ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے۔ کون ذرا پہلے دنیا کو بتائے کہ یہ جاوید میمن ایس ایچ او، تھانہ کون سا؟ تماچانی تھانہ، اور یہ سکھر میں سکھر میں ہی ہے۔ پہلے بھی آیا تھا 2012 سے لے کر 2022 تک یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، ہراسمنٹ کا شکار بنا رہا ہے، بار بار مجھے بول رہا ہے تمہاری ویڈیوز میرے پاس آئے، تمہارے پکچر میرے پاس آئے، اگر تم نہیں آؤ گے میرے پاس تو میں سب کو دکھا دوں گا۔ تو بھائی کب تک میں بلیک میل کا بنوں، آپ خود سوچیں، میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت ذلیل کیا ہے اس آدمی نے بھائی، بہت ذلیل کیا ہے۔ اگر میں اتنی خراب ہوتی آپ خود سوچیں میں کیا کروں، کیا دنیا کو پتہ نہیں چلتا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے، چھوٹے میرے بچے ہیں، قرآن کی تعلیم دلاتی ہوں، اسکول چلے جاتے ہیں، بھائی میں کیا کروں خود سوچے، اگر میں اتنی میں ہوتی تو میرے شوہر کو پتہ نہیں چل جاتا۔ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہے ابھی؟ نہیں ابھی نہیں، اس کو میں نے نہیں بتایا اس بارے میں۔ ہاں ویسے میرے ساتھ ہے، 2-3 مرتبہ اس نے کیا کرا، میرے گھر پر آیا، آ کے میرے شوہر کو بولا کہ یہ خراب ہے، یہ فلاں شخص کے ساتھ ہے، اس کو تم کالا کرو۔ اگر کسی کو بھی تھوڑا سا بھی پتہ چل جاتا ہے، جھوٹ پر لوگ مار دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور شوہر ان کو کیسے جانتے ہیں آپس میں کیا تعلق؟ یہ آئیو ہے تھانے کا میرا شوہر، اور یہ ایس ایچ او، یہ ایس ایچ او ہے، بار بار دھمکی یہ دیتا ہے تمہارے شوہر کی میں وردی ایسے اتروا دوں گا،
اور اس کے پاس کیسے آئی؟ بھائی ایسے ہوا تھا 2010 میں اس نے ہم سے کرائے پر مکان لیا تھا. اس کی بیوی ہمارے گھر میں رہتی تھی تو ہمارا آنا جانا تھا. جب سے اس نے مجھے دیکھا نا بس اسی دن سے یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تم اتنی اچھی ہو، اس کے پاس کیسے رہ رہی، یہ وہ جیسے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ میری پکچر وغیرہ نکلی ہوئی تھی، ان کو اس نے الگ کر کے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پنو آکل میں ہم شفٹ ہو گئے تھے، وہاں پر بھی میں پٹنی تھانہ پر اس کے پاس قرآن لے کر گئی تھی کہ میرے پاس آتے ایسا نہ کرو، میرے چھوٹے بچے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی، میں نہیں چھوڑ سکتی گھر. بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ شوہر چلا جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، گھر چلا جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن اولاد کیونکہ اولاد میری نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کسی اور کا پیار دیکھا ہے، نہ دادو کا، نہ نانی کا، کسی کا بھی نہیں دیکھا، صرف میرے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ان لوگوں نے. معصوم مجھ سے سوال کرتے کہ امی تم پریشان ہو جاتی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ 2-3 مرتبہ میں نے خودکشی بھی کی کوشش کری ہے میں نے. بھائی میں کیا کروں؟ سلامت رکھے اپنی اولاد کے سر پہ، تو بالکل سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے. اور میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں بلکہ آپ جو ہے نا یہ نشان، میں نے خودکشی کی کوشش کری ہے بھائی 2-3 مرتبہ. بالکل اپنے بچوں کا سوچنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، کامیاب کرے. سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جب کسی کے سامنے مجبوری کی حالت میں اپنے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے آپ خود سوچے. 13 سال کی عمر سے میں جب سے گھر سے نکلی ہوں نا بس یہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں، کبھی کس کی بلیک میلی میں، کبھی کس کی بلیک میلی میں. بھائی میں تنگ آ گئی ہوں، میں بھی جینا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ کب کیا بلیک میلنگ صرف ملنے کی حد تک ہے اس کی؟ کب آپ کو تنگ کرتا ہے یہ؟ جب بھی اس کو پتا چلتا ہے یہ سکھر میں آتا ہے، جب بھی اس کو پتا چلتا ہے یہ کہیں پر بھی گئی ہے، کسی سے بھی بات کرے اسی ٹائم کسی سے نمبر لے کر فون کرتا ہے کہ تم آ جاؤ، اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہارے پکچرز ویڈیو میں دکھا دوں گا. میرے پاس ثبوت ہیں. ہاں میرے شوہر کو دکھا دے گا. اس کے بعد اس نے پنو آکل میں بھی مجھے بلیک میل کیا تھا. تب میں نے اپنی پوری پکچر ڈیٹیل سب اس کو دے دی. میں نے کہا تم دے دو، جس کو چاہے تم دے دو، خوار کرنا کر لو. میں نے زہر منگا کے اپنے بچوں کو خود کو میں دے دوں گی، مجھے پرواہ نہیں ہے. اور یہ ویڈیوز اور تصویر آپ کو پتہ یقین ہے کہ اس کے پاس موجود ہے؟ ہیں بھائی. اور کہاں پہ اس نے رکھی ہوگی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اس کے موبائل میں. اس کے موبائل میں ہوگی. اس کے آپ کو موبائل دکھائی میں. کبھی اس نے؟ نہیں مجھے نہیں دکھائی، لیکن ہاں پکچر وغیرہ اس نے سینڈ کرے تھے. بولا جتنی بار میں تم سے ملا اتنی بار تمہارے میں نے ویڈیوز بنائے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا اتنا شکریہ کہ آپ نے ہم پہ اعتبار کیا، ہم پہ مان، اور یہ مان آپ کا ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اب آپ چاہتی کیا ہے کہ یہ کیسے اختتام پذیر؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کوشش کریں کہ اس کے مطابق. بھائی ہمیں پتہ چلا اس نے پٹنی تھانہ پر بھی ایک عورت کے ساتھ ایسے زیادتی کر کے اس کو بلیک میل کرا، اس کے میاں کو جیل میں ڈلوا دیا. تو اس نے مجھے وہی دھمکی دی کہ میں جلد تمہارے پیچھے لگا دوں گا. تو میں نے ہمت کری، کیونکہ بھائی میرے نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی بھی میری کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ خود سوچیں. تو اسی وجہ سے میں نے ہمت کری، میں نے بھائی والوں سے رابطہ رکھا تو مجھے کچھ ہمت ہوئی. بھائی ابھی میں کیا کروں آپ خود سوچیں. ابھی میرے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میری زندگی تو تباہ ہو گئی، مجھے پرواہ نہیں ہے، چاہے میں جیوں یا مروں مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں آپ بھی جیے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اور عزت کے ساتھ جیے گی. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروردگار کی مدد سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گے. بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی. نہیں ہاروں گی بھائی. تو بسم اللہ کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا پولیس افسر. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آئے بسم اللہ.